ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے۔ صدر ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات کے لیے پرامید، شکوک و شبہات مسترد کر دیے۔ کہتے ہیں جیڈی وینس جلد پاکستان پہنچ جائیں گے اور معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ ایرانی قیادت سے ملنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، معاہدے پر پہنچ جائیں تو ایرانی قیادت سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ صدر ٹرمپ نے دھمکی بھی دی، کہا کہ جنگ بندی معاہدے میں توسیع کا کوئی امکان نہیں، معاہدے ہونے تک آبنائے حمص کی ناکہ بندی جاری رہے گی، معاہدہ نہ ہونے پر لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ ایران کو اسلام آباد میں موجود ہونا چاہیے، سیز فائر ختم ہوا تو ایران پر بہت بم گرائیں گے۔ ایران سے ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے کا وعدہ چاہتے ہیں۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت سے انکار، اسلام آباد نہیں جائیں گے، پاکستان کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا اعلان، کہتے ہیں پاکستان نے امن کے لیے اپنا کردار ادا کیا مگر امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، موجودہ حالات میں واشنگٹن کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ امریکہ ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہا، امریکی غلطیوں کا تسلسل خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقت پسندانہ ہیں۔ امریکہ 2 بار مذاکرات کی خلاف ورزی کر چکا، بحری ناکہ بندی عائد کر کے ایرانی جہاز پر حملہ امریکہ کی غیر سنجیدگی ظاہر کرتے ہیں۔ ایران کی مذاکرات سے انکار پر پاکستان نے سفارتی سرگرمیاں تیز کر دیں، اسلام آباد نے واشنگٹن اور تہران کے ساتھ رابطے بڑھا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر یورپی یونگ کونسل انتونیو کوسٹا کا رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر کوسٹا نے امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور مذاکرات میں شرکت کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا صورتحال پر غور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقاتوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا، پاکستان کا ایران امریکہ مذاکرات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی اور ایرانی سفراء سے ملاقاتیں، امریکی سفارت خانے میں سفیر نیٹلی بیکر سے پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت، امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے ملاقات، کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے مکمل تیار ہے، وفود کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ دنیا کی نظریں ایک بار پھر امن کے مرکز اسلام آباد پر، وفاقی دارالحکومت میں تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ امریکی مذاکراتی وفد میں نائب صدر جیڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل ہوں گے۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی کی میعاد 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، ایرانی وفد کی بھی آمد متوقع۔ غیر ضروری مطالبات کسی بھی صورت قبول نہیں، مذاکرات ہر قیمت پر نہیں ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے، ہم نے سرخ لکیریں طے کر رکھی ہیں جن کا احترام لازم ہوگا۔ لبنان میں جنگ بندی اور منجمد اثاثوں کی بحالی کے مطالبات پر قائم ہیں، ایران قومی مفادات کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ملکی مفادات اور سلامتی محفوظ بنانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ کریں گے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا اسلام آباد مذاکراتی ٹیم بھیجنا مثبت اشارے ملنے یا نہ ملنے پر منحصر ہے، مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ امریکی مذاکراتی ٹیم ایران کے پیغامات کا مثبت رد عمل ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ، چینی صدر کا آبنائے حمص میں تجارتی سرگرمیاں جاری رکھنے پر زور، کہا کہ چین فوری اور جامع جنگ بندی کا حامی ہے، مشرق وسطیٰ میں تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی ضرورت پر زور۔ روس نے خلیج کی صورتحال نازک اور غیر متوقع قرار دے دی، ثالثی میں مدد کی پیشکش کر دی۔ روسی حکومتی ترجمان کے مطابق امید ہے عالمی معیشت کو منفی نتائج سے بچانے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے، خطے کو جنگ کی جانب مزید بڑھنے سے روکنے میں کامیاب ہوں گے۔
ایران امریکہ تنازع کے حل میں بے یقینی کی صورتحال، ہفتے کے آغاز پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 7% تک اضافہ، برنٹ خام تیل 96 اور WTI $90 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 5% اضافہ، قیمت $95.51 فی بیرل ہو گئی۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آج 88ویں برسی۔ علامہ اقبال نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا، اپنی شاعری سے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ ان کے اشعار اور افکار آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل، زبور عجم، رموز بے خودی، پیام مشرق، شکوہ، جواب شکوہ آپ کی مشہور تصانیف۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پاکستان میں AI انقلاب کے لیے حکومتی اقدامات تیز، وزارت IT کا AI سیکھو 2026 پروگرام شروع، 10 لاکھ افراد کو AI سکلز سکھانے کا ہدف مقرر۔ وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ کہتی ہیں حکومت نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ متعارف کروا کر ڈیجیٹل تبدیلی کا جامع روڈ میپ دیا ہے۔ حکومت سندھ کا گندم فروخت کی حد ختم کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی گندم خریداری مہم تیز اور ادائیگیاں یقینی بنانے کی ہدایت۔ اہم اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چھوٹے آبادگار بغیر کسی پابندی کے گندم فروخت کر سکیں گے۔ فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنے سے ہاریوں کو بڑا ریلیف ملے گا۔ ہدایت کی آبادگار گندم سرکاری خریداری مراکز پر فروخت کریں، ایسا کرنے والے ہی مستقبل کے لیے سبسڈی کے اہل ہوں گے۔ ٹنڈو العیار اور حیدرآباد کے درمیان پیپلز بس سروس کا 22 اپریل سے آغاز۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کا مقصد جدید ٹرانسپورٹ نظام کو مرحلہ وار صوبے کے دیگر اضلاع تک بھی توسیع دینا ہے۔ دیگر شہروں میں بھی اس سروس کا آغاز ہوگا۔ عوام کو معیاری، محفوظ اور سستی سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی بہادر بیٹی نے فرض نبھاتے ہوئے وطن عزیز پر جان قربان کر دی۔ خضدار میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں لیڈی کانسٹیبل ملک ناز نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید شوہر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک ناز نے بلوچستان کی پہلی بیٹی ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا جو کہ شہید ہوئی ہے۔ 2011 میں ملک ناز کے شوہر عبدالغنی بھی لیویز فورس میں فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے تھے۔ ملک ناز کو 2013 میں شہید کوٹا کے تحت لیویز فورس میں بھرتی کیا گیا۔